اسلام کی تعریف کرنے کے لیے پچھلی شریعتوں کی تنقید شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس فضائل میں پچھلے پیغمبروں کی توہین شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ پچھلے پیغمبروں کی توہین تو نہیں کر سکتے نا. یعنی تقابل شروع کر دیتے ہیں, اس پیغمبر ہمارے نبی کو اللہ نے یہ نعمت دی اور اس پیغمبر کو تو یہ بھی نہیں دی. تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو 100% غلط ہے. ایک صاحب نے سیرت لکھی اور سیرت کی کتاب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست سیاست بھی جانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو حکومت کا موقع ہی نہیں ملا, ان کو سیاست نہیں آتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا. انہوں نے کہا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی تھی. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام میں سیاست کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ قرب قیامت میں اس امت کی قیادت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کرتا؟ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ میں یہ صلاحیت ہے, تبھی اللہ نے قرب قیامت میں اس امت کی قیادت کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے اور پھر اس امت کی کمانڈر بنیں گے. تو حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت لکھنے والے کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیاست سمجھنی ہونا تو اس زمانے میں آ جانا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کرنے میں یہ طریقہ جائز نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس سے پچھلے پیغمبروں کی توہین ہو. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں, اسلام کی مدح اس طرح سے بیان کرنا یا قرآن کی تعریف اس طرح سے کرنا کہ پچھلی کتابوں کی توہین ہو یا پچھلی شریعتوں کی توہین ہو, یہ بھی جائز نہیں. وجہ اس کی ہے کہ جیسے اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے تو عیسائیت اور یہودیت, جو اوریجنل عیسائیت یا اوریجنل یہودیت ہے, وہ بھی اللہ کا نازل کردہ دین تھا. تو وہ غلط نہیں ہو سکتا, وہ ناقص نہیں ہو سکتا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب بھی جامع تھے لیکن اسلام میں جامعیت اور زیادہ ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے آیا. یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اس بیس پہ ناقص, کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی تھی, تو عیسائیوں کو کیا پتا شادی کا سنت طریقہ کیا ہے, کس عمر میں کرنی چاہیے. تو یہ بات درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابند تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے, اور موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی. جو انجیل ہے نا, انجیل, اس میں کچھ احکام تو نئے ہیں لیکن باقی جو شریعت ہے وہ شریعت موسوی ہی پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. تو ان کا لا وہی تھا جو یہودی قانون تھا. تو اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں کروائی کہ ان کے پاس شادی کرنے کے جو سنت طریقے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے اور تورات سے ان کو مل جائیں گے. تو کیونکہ شریعت وہی تھی جو موسوی شریعت تھی, اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے, بیسک اور بڑے بڑے احکامات وہی تھے. تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر شادی نہیں بھی کرتے تو اس سے عیسائی شریعت کو ناقص نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ عیسائیوں کی جو شریعت تھی اس میں بہت زیادہ احکامات وہی تھے جو یہودیوں کی شریعت میں تھے. اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو 4 شادیاں کریں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے, کیونکہ وہ اسلام کو فالو کریں گے. جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اسلام میں معذرت کے ساتھ 4 شادیاں ہیں.